رانا احسان افضل صاحب سے پہلا سوال کہ کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، رانا صاحب جو تھے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی اچھی بات ہے، ہم تو کہتے تھے عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ پھر اچانک سے یہ کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو یو ٹرن مارنا پڑا اور ریویو پٹیشن دائر کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دائر کی گئی ہے، ہمیں بالکل کوئی ایشو نہیں ہے اس فیصلے سے۔ خان صاحب کا علاج، ہمارے پہ تو یہ الزام تھا کہ ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے آنکھوں کے علاج کے لیے اور ان کی فیملی کو یا میڈیا کو نہیں پتہ لگا، تو ہم ہاسپٹل کی رسائی تو ان کو ویسے ہی دے رہے تھے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرانا ہے تو یہ فیصلہ کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ میڈیکل بورڈ کا ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ اگر جو ہے سرکاری ہسپتال میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، اگر ان کو کوئی ایسی کوئی کرٹیکل بیماری ہے کہ ان کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہو، تو آبویسلی پھر بورڈ یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرا دیں، یا بورڈ یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ علاج اویلیبل نہیں ہے تو آپ بیرون ملک سے علاج کرا لیں، جیسے میاں نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا۔ تو یہ بنیاد ہے، اگر وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان کا علاج پرائیویٹ ہسپتال سے ہو تو پھر ہمارا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ دائر کیا۔ باقی خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے، ہم بھی دیتے رہے، ہم نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر لحاظ سے ان کو دن میں 3 دفعہ ڈاکٹر دیکھتا تھا۔ اور ابھی یہ تو دیکھیں ابھی آیا ہے نا، ڈاکٹر نے جب ان کا ڈائگنوسس کیا ہے تو اس کے اندر ڈاکٹر نے یہ پہلی دفعہ لکھا ہے کہ ان کے علاج کا حصہ ہے کہ یہ اپنے فیملی ممبر سے ملے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو یہ ہم خود ہی کر دیتے، کیونکہ یہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ یہ ابھی کیا ہے۔ صحیح، تو ڈاکٹر رانا صاحب یہ تو معصومانہ بات کر دی آپ نے، معصومانہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے پی ٹی آئی بیچارے پٹیشنیں ڈال رہی تھی، پٹ رہے تھے، رو رہے تھے، بہنیں کہتی تھیں کہ بھائی ہم باہر بیٹھے ہیں، بھائی سے ملوا دو، تب تک حکومت کہتی تھی آپ عدالت جائیں، وہاں سے فیصلہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیرسٹر وکیل نے ہمارے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا کے بات کریں۔ اب اگر ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ ایک طرح سے یو ٹرن، چلے آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اس کا بھی میں آپ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں عدالت نے اس حد تک ہماری گورنمنٹ کے سٹانس کی تائید کی ہے کہ عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر کی تو یہ رائٹس آپ سے لے لیے جائیں گے، اور ہمارا بھی یہی موقف تھا پہلے دن سے کہ کیونکہ خان صاحب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وایا اپنی بہنوں کے یا جو بھی ہیں، تو اس بنیاد پہ ان کی جو ہے وہ ملاقاتوں کو سسپینڈ کیا تھا، جو اس فیصلے کا حصہ ہے آج بھی ہے۔ تو اٹ شوز کہ ہمارا جو سٹانس تھا اس کو گورنمنٹ، اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا۔ صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن ایک چیز ہے کہ کل جس طرح ان کی بہن نکلی نورین صاحبہ جو تھیں، ڈاکٹر عظمیٰ تھیں، نورین تھیں، نورین صاحبہ نے یوں کیا کہ چپ رہنا ہے میں نے۔ دس واز سو پینفل ٹو سی کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کی حکومت نے ان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ بیچاری بالکل، مجھے مطلب پرسنلی ایسا بڑا فیل ہوا۔ نعیم پنجوتا صاحب آپ کا ہم اس کے اوپر ایک جانیں گے، آپ کی کیا رائے ہے کہ دیکھیں 24 گھنٹوں کے اندر حکومت نے ریویو فائل کیا، از اٹ اے شاک فار پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ سدین، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں رانا صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے اس فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 90 دن الیکشن کروانے کا فیصلہ آیا کہ اس کے اندر الیکشن کرایا جائے، نہیں مانا گیا۔ اور کئی فیصلہ ہے، ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ تین ممبر بینچ نے فیصلہ دیا کہ ہر منگل کو فیملی اور وکلا جائیں گے اور افقا جائیں گے جمعرات کو، اس کو نہیں مانا گیا۔ تو ہر روز یہ ہو رہا ہے، لیکن اب 3 ممبر بینچ کے فیصلے کے اوپر پہلے کہا گیا کہ بالکل ہی خوش آئند ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے تو کہا کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا جو آج عدالت کر رہی ہے۔ بعد میں شاید ان کی کوئی ڈانٹ ہوئی ہے مریم صاحبہ سے، نواز شریف صاحب سے، تو انہوں نے فوراً آ کے بیان اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا جی کہ نہیں، ہم اس کے خلاف ریویو دائر کریں۔ بھائی آپ ریویو کا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ حق نہیں رکھتے کہ عدالت کوئی حکم دیتی ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ختم کر دی ہیں، اور جو ختم عدالتیں ہیں ان میں سے اگر کسی کے قیدی کے علاج کے لیے اگر کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس کی صحت کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ ہٹ درمی اور کم ظرفی دکھا رہے ہیں، تو بڑی افسوسناک صورتحال۔ دیکھیے انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل بورڈ بنتا اور بورڈ جو ہے یہ فیصلہ کرتا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے، نہ کہ یہ عدالت فیصلہ کرتی۔ تو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب عدالت نے کہا کہ جی بالکل اس کے اوپر چیف کمشنر کے پاس معاملہ جائے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں بورڈ کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہن کو کسی بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہو
یا ان کے ذاتی نالج کو حصہ بنایا گیا ہو, یعنی پھر پٹیشن ہماری دائر کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ صحیح, ان کو ہدایت ہی نہیں تھی کہ آپ نے بورڈ کے اندر وہ لوگ شامل کرنے ہیں یا ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا تو کیا اس رپورٹ کے اندر جتنی بیماریاں بتائی گئی ہیں یہ ہوتی؟ ابھی بھی اگر بی پی کا ایشو آیا تو اس بورڈ کے بعد آئے, تو مطلب ثابت ہو گیا نا کہ آپ نے اچھے ڈاکٹرز نہیں رکھے, آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا. اور یہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ 3 مہینے میری آنکھ کے اوپر جو ہے وہ غفلت دکھائی گئی. بی بی کہہ چکی ہیں کہ میں نے 10 دن لگاتار کہہ چکی ہوں. تو ان پہ ٹرسٹ تو ختم ہو گیا نا, ان پہ ٹرسٹ تو پہلے بھی نہیں تھا. لیکن ابھی نعیم صاحب جو ابھی ان کا ایشو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے نا, یہ میڈیکل بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنا ہے, ملک سے باہر بھیجنا ہے, سرکاری ہاسپٹل میں بھیجنا ہے. عدالت یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں بورڈ کی اگر بات کریں تو بورڈ جو ہے, عدالت نے جب ریفر کیا تو کیا بورڈ نے ریکمنڈیشن دی؟ بورڈ ان کے انڈر تھا نا, انہوں نے نہیں کرنے. دیکھیں ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کا پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہو. یعنی ان کو مسئلہ کیا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل سے, یہ بتائیں. کیا کہیں پر جو جیل مینول ہے وہاں پر کہیں پہ لکھا ہے کہ بار ہے کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کر سکتے؟ اور نواز شریف صاحب پھر کس قانون کے تحت, کس قاعدے وہ بھی میڈیکل بورڈ نے بھیجا تھا, نواز شریف صاحب کے لیے بھی میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا, اس نے ریکمینڈ کیا تھا. مطلب یہ ثابت ہوا کہ باہر سے آپ علاج کرا سکتے ہیں, چاہے وہ جاتی عمرہ آپ نے جانا ہو, چاہے شریف ہاسپٹل میں علاج کرانا ہو, یا لندن جانا ہو, سرکاری ہاسپٹل. تو پھر یہ دعویٰ تو ختم ہو گیا نا کہ سرکاری ہاسپٹل سے علاج جو ہے وہ نہیں کرایا جا سکتا, سرکاری ہاسپٹل کے علاوہ علاج نہیں کرایا جا سکتا. اور نیلسن منڈیلا کے رولز پڑھیں, اس میں واضح لکھا ہے کہ کوئی بھی قیدی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صحت کے علاج کے حوالے سے اس کے حقوق ختم ہو گئے. جو باہر ایک عام شخص کو ہیں, جو ایک قیدی کو حاصل ہے, وہی اس کو بھی حاصل ہوں گے. تو باہر کے شخص ہے, آپ کو پوائنٹ آگے رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب کیا مسئلہ ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی چلے جاتے ہیں, پریسیڈنٹ ہے ہمارے پاس نواز شریف صاحب کا کہ بھی لندن بھی جا سکتے ہیں, خرچہ جو ہے وہ بھی فیملی اٹھا رہی ہے, اچھا علاج ہو جائے گا, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے حکومت کو. حکومت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے. یہ ورنہ تو اس طرح تو جو ہے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو آپ کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ بھی چلے جائیں. دیکھیں اگر عدالت نے بھی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے تو وہ صحیح رائٹ کے تھرو پریسیڈنٹ سیٹ کریں. یہ فیصلہ عدالت کا نہیں ہے کہ ان کا علاج کہاں ہوگا, یہ فیصلہ میڈیکل بورڈ کا ہے. اور میڈیکل بورڈ جو کنڈیشن ہے مریض کی دیکھتے ہوئے یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ وہ چین سے جا کے علاج کرا لیں جی, یا بیرون ملک چلے جائے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے تو آپ کو پریمیسز ہی یہی رکھا کہ اگر میڈیکل بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرا دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحیح, لیکن پروسیس کو سکپ نہ کیا, ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو حکومت کہتی ہے کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, اور اسی ڈیو پروسیس کے تحت عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو بہت پہلے لگ جانے چاہیے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسز ڈیلے ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سے. خان صاحب کی جب کیس لگتا تھا کوئی نہ کوئی اس میں ڈیلے آتا تھا, تو پھر حکومت کس طرح ڈیو پروسیس کی بات کرتی ہے؟ لیکن بات یہ تو پوری قوم کے کیسز جو ہیں وہ ڈیلے پہ لگتے ہیں, پورا عدالتی نظام جو ہے وہ ڈیلے پہ چل رہا ہے. وہ تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, وہ خان صاحب ہوں یا عام آدمی ہو, ساری رول رہے ہیں عدالتوں کے اندر, تو وہ تو بالکل بہتر ہونا چاہیے. اس کے اندر ہمارا تو ہم نے تو نہیں روکے ہوئے. نہیں, وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو جو تھا ایئرپورٹ, اس پہ تو ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا, ہائی کورٹ خود چل کے گیا ایئرپورٹ تک ان کے بایو میٹرک لینے کے لیے. تو ہماری عدالتیں تھوڑی ڈسکریمنیشن کر جاتی ہیں, یہ تو آپ مانیں. دیکھیں اس طرح بالکل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اگر کیسز جو ہیں وہ لگنے ہیں, یا ابھی اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے, تو یہ ہم نے تو نہیں, ہم تو اس کو ریویو پٹیشن پہ جا رہے ہیں. تو عدالتیں یہ کر سکتی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ لیکن ڈومین عدالتوں کی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ریویو کر دی ہے, اب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جائے گا, آلدو جو ڈیڈ لائن ہے وہ کل ایکسپائر ہو جائے گی ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے. ایٹ لیسٹ یہ تو کنفرم ہے حکومت کے رویے کی طرف سے یا ریویو کو دیکھنے کے بعد کہ آپ ہاسپٹل شفٹ نہیں ہونے دے رہے خان کو. دیکھیں یہ تو ابھی اٹ از یٹ ٹو بی نون کہ گورنمنٹ یا جو ہے وہ کیا کرتی ہے. تو لیٹ اس ویٹ کہ کل کی ڈیڈ لائن ایکسپائر ہو جائے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے حکومت جو ہے ان کو شفٹ کر لے, یا ہو سکتا ہے کہ کل صبح جو ہے سپریم کورٹ اس ریویو پٹیشن کو ہیئر کر کے کوئی فیصلہ کر لے. تو میں تو بالکل نہیں پریڈکٹ کروں گا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ ہونے چاہیے, لیکن انٹل انلیس دیٹ ڈیڈ لائن گوز اوے اور کل کا ورکنگ ڈے موجود ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کل کا ڈے موجود ہے, اور کل اگر ریویو پٹیشن لگ جاتی ہے اور ان کیس ہائپوتھیٹیکلی سینگ اگر خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا, پھر پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ. دیکھیں سب سے پہلے تو انہیں ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے عدالت کے حکم کو. اور یہاں پر اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ آ کے فرما رہے ہیں, وکیل ہیں پیشے سے, کہ جی ہم ریویو کر رہے ہیں لیکن ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے. منظور نہیں ہے تو بھائی عمل تو کریں نا, آپ عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک, یعنی آپ کے خلاف فیصلہ, حالانکہ ان کے خلاف تو نہیں ہے نا. ہم یہ تو نہیں کوئی ایسا
لے کے پٹیشن گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو جلسے سے خطاب کرنے کی اجازت دے دی جائے. یہاں تو خطاب کرنے کی بھی اجازت مل گئی تھی نا, یہاں تو لندن بیٹھے بھی ضمانت مل گئی تھی نا. تو کوئی آئین میں, قانون میں, کسی جگہ پر کوئی CRPC, کوئی PP, کسی جگہ پہ کوئی مجھے دکھا دیں قانون میں یہ لکھا ہو کہ بھائی لندن میں بندہ بیٹھا, یہ مجھے تو سہولت حاصل نہیں ہے. تو ہم وہ سہولت نہیں دے رہے جو کوئی ہٹ کے ہے. یہ ایک علاج کا معاملہ ہے, علاج کی حد تک جو ہے سیاست نہیں. اور عمران خان صاحب کے اگر دیکھیں ماضی میں ٹویٹس, اس ٹویٹ کو اٹھا کے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف صحتیابی کے لیے جو ہے وہ دعاگو ہوں, حالانکہ میرے سیاسی اختلاف ہیں ان سے, بلکہ میں نے ہدایت دے دی ہے نیچے ٹیم کو کہ ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کی جائے, تمام پریکاشن میئرز کیے جائیں. تو جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ حالت ضرب والے ہیں, لیکن ان کی طرف سے دیکھیں کہ علاج کا معاملہ کہتے ہیں جی یہ مذاق بناتے تھے, آج انہیں علاج کی باری ہے تو لہٰذا آپ مخالفت کر رہے ہیں. یار عمران خان نے مخالفت کی تھی لندن جانے کی, بتائیں. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علاج اپنی مرضی کریں. دیکھیں پاکستان کے جو رولز ہیں 1978 پریزن رولز 1978 اس کے مطابق اگر دیکھیں اور پاکستان کے آئین کو دیکھیں, آئین یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ہے اس کی صحت, اس کی جو حفاظت ہے زندگی, اس کے حوالے سے مکمل پروٹیکشن وہ دیتا ہے. اور یہی نیلسن منڈیلا رولز کے اندر تفصیلی آ گیا ہے کہ ایک شخص کے علاج کے لیے ہر طرح کی آپ نے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ان رولز, پرانے رولز کو اٹھا کے آپ کہتے ہیں جی کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. کسی جگہ پہ بار نہیں ہے کہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی 561 کے اندر یا 197 کے اندر. لیکن ریویو میں انہوں نے ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو سارے ریلیفز دے دیے انٹرم آرڈر کے ذریعے اور حتمی فیصلے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. اس پہ آپ کیا قانونی رائے دیں گے؟ دیکھیں انٹرم ریلیف کے اندر اگر بات کی جائے شفٹ کرنے کے حوالے سے یا ان کے ذاتی معالج کے حوالے سے یا باقی چیزیں, تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو قید تھے, قید دو کے باہر آ گئے اور سڑک پہ آ کے انہوں نے جلسہ شروع کر دیا. یہ علاج کا ایشو جو ہے وہ ایک سیریس معاملہ ہے, ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایک جان کا معاملہ ہے, اور آپ نے ٹھیک علاج نہیں کیا, اس بورڈ بننے کے باوجود ٹھیک علاج نہیں ہوا, تبھی یہ بیماریاں. آپ نے پہلے سنا کہ عمران خان صاحب کو اتنی بیماریاں ہیں, انہوں نے چھپائے رکھا نا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بورڈ تھا اس نے پہلے کچھ نہیں کیا, آپ کے سرکاری ہاسپٹل میں ان کا علاج ٹھیک نہیں ہوا, اس لیے بلڈ پریشر کے یا باقی ایشوز آئے ہیں. تو اس لیے عدالت نے کہا کہ یار جان پہ تو نہ کھیلو نا. انہوں نے کہا کہ فوری ٹرانسفر کیا جائے. اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر نہ کیے جائے, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں نہ کرے, انہیں کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک ہے نعیم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں رانا صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ لیتی ہوں. آپ نے کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں جسٹ ان کیس, جس طرح آج ملاقات ہوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ جس میں اسد کیسر صاحب تھے, جنید اکبر صاحب تھے, عامر ڈوگر صاحب تھے, انہوں نے یہی بات ڈسکس کی کہ روڑے نہ اٹکائیں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے میں. از اٹ اینی پاسبلٹی اور بائی اینی چانس کہ آپ لوگ اپنی یہ ریویو پٹیشن جو ہے ودرا کر لیں؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے گی جو بھی کورٹ کے آرڈرز ہیں, اور اگر ریویو پٹیشن فائل کرنا اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی پروسیس اسکپ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمارا رائٹ ہے, ود ان آر رائٹ ہے, اور دا بال از ان دا کورٹ. تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, جو کورٹ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے. یہ ریویو پٹیشن کے بعد تو میرے خیال سے جو ہے وہ کوئی اور حکومت کے پاس اسپیس اویلیبل نہیں ہوگی. تو یہ وی آر گوئنگ اہیڈ ود اٹ.